اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ یہ سورہ نوح جو 28 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اس صورت مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نوح ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے اور وہ اپنی قوم میں 950 سال تک رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شیخ الانبیاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی عمر تمام انبیاء اکرام علیہم السلام سے زیادہ طویل تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دنیا والوں کی طرف وہ سب سے پہلے رسول تھے۔ انہوں نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت اور اپنی اطاعت کی دعوت دی، اور اسی دعوت کے سلسلے میں مبالغہ کی حد تک کوشش کی۔ رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی، خفیہ بھی سمجھایا اور علانیہ بھی، لیکن وہ جتنی زیادہ دعوت دیتے قوم اتنی ہی ان سے دور بھاگتی، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نوح میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان یأتیہم عذاب علیم۔ ہم نے نوح کو ان کے قوم کے پاس بھیجا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو قبل اس کے کہ ان پر کوئی دردناک عذاب آ کھڑا ہو۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہارے لیے ایک صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور انہیں دعوت دی ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اس کا تمہیں فائدہ ہوگا۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی، اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقررہ تک باقی رکھے گا، یعنی جب تک تمہاری زندگی مقرر ہے اس وقت تک تمہیں زندہ رکھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں کرتا، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے ہیں۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لی، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ یعنی قوم حق سے اعراض کرتے ہوئے حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی اور تکبر پر اڑی ہوئی تھی اور نافرمانی میں زندگی گزار رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے باوجود بھی انہیں دعوت دی۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں پکار کر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی اور چھپ کے بھی سمجھایا انہیں۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو استغفار کی تلقین فرمائی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم استغفار کرو
تو اس استغفار کا پہلا فائدہ یہ ہوگا اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، دوسرا فائدہ اللہ بارش برسائے گا، تیسرا فائدہ تمہیں مال عطا کرے گا، چوتھا فائدہ تمہیں اولاد عطا کرے گا، پانچواں فائدہ تمہیں باغ دے گا، اور چھٹے نمبر پر تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ گویا ایک استغفار پڑھنے پر اللہ اتنے سارے مسئلوں کو حل کرتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس مختلف لوگ اپنی مختلف حاجتیں لے کر آئے اور کہا کہ ہمیں ان کا حل بتلائے۔ کسی نے کہا مال نہیں ہے، کسی نے کہا اولاد نہیں ہے، کسی نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، کسی نے کہا بارش نہیں ہوتی۔ انہوں نے سب کو ایک ہی حل بتلایا اور کہا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا، سب الگ الگ حاجتیں لائے تھے اور آپ نے سب کو ایک ہی حل بتلایا، تو انہوں نے کہا اللہ نے سورہ نوح میں ذکر کیا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم استغفار کرو اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تم پر بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ گویا یہ حل کہنے لگے میں نے قرآن سے ذکر کیا ہے، قرآن میں اللہ نے اس سورہ نوح کی ان آیات میں یہ ذکر فرمایا جو استغفار کرے گا تو اس استغفار کی برکت سے اللہ اس کے تمام مسئلے حل کرے گا۔ ہم بھی اپنے زندگی میں استغفار کا خوب اہتمام کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، کہ آپ اپنی رب کی تسبیح بیان کرے اور استغفار کرے۔ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں اور آپ گناہوں سے پاک ہیں، آپ کی ذات اقدس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود آپ کو حکم ہے کہ آپ استغفار کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے۔ تو لہٰذا ہماری زندگی تو گناہوں سے بری ہوئی ہے، ہم اپنے رب کے سامنے اپنے گناہوں پر استغفار کرنے والے ہو تو اللہ ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، اللہ ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل کرے گا، اور اللہ ہمیں انشاءاللہ اس کی برکت سے جنت بھی عطا کرے گا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے قوم سے کہا، لیکن قوم ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ کے نعمتوں کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور ان میں چاند کو نور بنا کر اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا ہے؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنایا ہے تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستوں پر چلو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے اپنے بتوں کو سواع، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑنے کے لیے وہ آمادہ نہ ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال تک ان کو دعوت دی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی عبادت پر نہیں آئے اور نبی کی اطاعت انہوں نے نہیں کی اور بت پرستی پر ہی اڑے رہے اور شرک کو نہیں چھوڑا اور حد سے تجاوز کیا، تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے میرے رب، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رہے، انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان میں سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بدکار اور پکی کافر ہی ہوگی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ اب تک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، اب آپ کی قوم میں سے ان کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، یہ ازلی بدبخت ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے یہ بد دعا کی، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی بھی آخر تک کافرہ ہی رہی،
اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو طوفان نوح کا نظر ہو گیا، جس کا سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ ذکر گزر چکا ہے، وہ بھی ہلاک ہوا۔ چنانچہ اس طرح طوفان نوح سے وہ قوم ساری ہلاک ہوئی، اور جو لوگ کشتی میں سوار تھے 72 افراد وہ بچ گئے۔ اس کے بعد علماء نے ذکر کیا ہے کہ نسل انسانی اسی سے چلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے نافرمانی سے محفوظ فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔